السلام علیکم بھائیوں بہنوں، اور آج پاکستان کے لیے بڑی خوشی کا دن ہے. اور خوشی کا دن کس وجہ سے ہے کہ 27 فروری کو آپ جانتے ہیں کہ پاکستان نے آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کیا. ابھی نندن کو ہم نے آج کے دن پکڑا تھا، اور اس کے چند سال بعد آج کے دن ہی ہم نے افغان طالبان رجیم کو وہ تاریخی سبق سکھایا ہے کہ انشاءاللہ وہ یاد رکھیں گے. اور یاد رکھیں، آج کی یہ جو ویڈیو ہے اس میں ہم حملے کو تو ڈسکس کریں گے کہ پاکستان نے کیسے ان پر حملہ کیا اور کیا کیا ان کا نقصان پہنچایا، لیکن ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی ڈسکس کرنا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو جال سازی اور جعلی بیانیہ سازی ہو رہی ہے اس میں کتنی صداقت ہے. تو ایک ایک چیز کا بما تاریخی حوالہ اور ریفرنس جو سے ہم آپ کے سامنے جواب رکھیں گے. تو چلتے ہیں سب سے پہلے حملے کی جانب. اب ماشاءاللہ سے ڈی جی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس بھی ہو چکی ہے، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے جو ڈیٹا بتایا ہے وہ یہ ہے کہ کل افغان طالبان نے پاکستان میں 53 مقامات پر 53 جگہوں پر باقاعدہ حملہ کرنے کی کوشش کی. اب اگر ہم دیکھیں تو پاکستان نے یہ جو حالیہ میزائل سٹرائکس بھی کی تھیں یہ جہازوں کے ذریعے، وہ ساری کی ساری صرف تحریک طالبان کے اڈوں کے اوپر کی تھی. پاکستان نے یہ جو حالیہ سٹرائکس کی ان میں نہ کابل کو نشانہ بنایا، نہ قندھار کو نشانہ بنایا، بلکہ پکتیکا اور یہ جو ننگرہار کے علاقے تھے جو کہ پاکستان کے بارڈر کے ساتھ ہیں، ہم نے وہاں پر ہی تحریک طالبان کے جو ان سے دہشت گرد ہیں ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی. لیکن آپ دیکھیں کہ جیسے ہی بچوں کو مار پڑی تو ان کی جو ماں ہے وہ تڑپ اٹھی، اور پھر وہ کہنے لگی کہ میں نے بھی جنگ کرنی ہے. اور پھر یہ لوگ 53 مقامات پر اپنی فوجیں لے کر آئے، اور پھر باقاعدہ ان کے منہوں کے اوپر کالک ملی گئی. وہ کیسے ملی گئی کہ پاکستان اب تک کی اطلاعات کے مطابق 274 جو سے ہیں کنفرم خوارج کو واصل جہنم کر چکا ہے. 274 یہ ہمارے پاس ایک کنفرم تعداد ہے، لیکن تعداد اس سے زیادہ ہو سکتی ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتی انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ہی ان کے جو 115 ٹینکس ہیں اور آرمرڈ پیئرسنگ یہ جو آرمرڈ جو ان کے وہیکلز ہوتے ہیں، بختر بند گاڑیاں، ان کو بھی باقاعدہ تباہ کر دیا گیا ہے. تو یہ ان کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے. اس کے ساتھ ان کے جتنے بھی اسلحہ ڈپو تھے، جتنے بھی انہوں نے بنائے ہوئے تھے کابل میں، قندھار میں، ہر جگہ جو ہے ان کو باقاعدہ پاکستان بار بار جا کر نشانہ بنا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے اس وقت ان کی حالت کافی خراب ہو چکی ہے. وہ ذبیح اللہ مجاہد جو کہ صبح 5 بجے، یہ آپ نے ٹائم یاد رکھنا ہے کہ آج صبح 5 بجے جب پاکستان کے میزائل کابل اور قندھار کے اوپر بمباری کر رہے تھے، تو اس وقت جون سا ہے ذبیح اللہ مجاہد باقاعدہ ایک ٹویٹ کرتا ہے، اور اس ٹویٹ میں کہتا ہے کہ ہم نے پاکستان کے کابل اور قندھار میں ہونے والے حملوں کا نوٹس لے لیا ہے، اور ان حملوں کے بعد جون سا ہے ہم پاکستان سے اب دوبارہ بدلہ لینے کی کوشش کریں گے. لیکن اس ٹویٹ کے کرنے کے بعد ہی افغانستان میں جو منسٹری آف ڈیفنس کی بلڈنگ ہے اس میں افغانستان کا اپنی ایک نیوز آرگنائزیشن ہے جس کا نام ہے اماج نیوز. تو اماج نیوز یہ خبر نشر کرتا ہے کہ منسٹری آف ڈیفنس کے اندر کابل شہر میں گولیاں چل رہی ہیں، اور باقاعدہ اس کی ویڈیو اماج نیوز نے ٹویٹ کی جس میں منسٹری آف ڈیفنس کی بلڈنگ سے باہر گولیاں چلتی ہوئی نظر آ رہی تھیں، جس سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہی ذبیح اللہ مجاہد نے یہ ٹویٹ کیا اس کے بعد طالبان کے جو مختلف دھڑے تھے ان کے آپس میں لڑائی شروع ہو گئی، اور ایک دھڑا دوسرے کو یہ بولنے لگ پڑا کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ شاید جنگ پر نہیں جانا، ہمارا زیادہ نقصان ہوگا. اور پھر یہ ٹویٹ کرنے کے چند ہی لمحوں کے بعد ذبیح اللہ مجاہد کو اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا پڑا کہ ہم پاکستان سے مزید جنگ کریں گے. اب تک کی جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ذبیح اللہ مجاہد جون سا ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا کو، جن میں یہ رشیا کا RT.com ہے، ان پر بھی انٹرویو دیتے ہوئے باقاعدہ واضح الفاظ میں بول چکا ہے کہ ہم نے مذاکرات کا دروازہ بند نہیں کیا تو پاکستان آئے اور ہمارے ساتھ مذاکرات کرے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی جتنی بدماشی تھی، جتنی اکڑ تھی، وہ ساری کی ساری ٹھنڈی ہو چکی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کل رات کو جب انہوں نے حملہ کیا اس سے پہلے ان کے ایک لیڈر نے افغانستان کے آفیشیل ٹی وی ٹولو نیوز کے اوپر بیٹھ کر باقاعدہ یہ بھی بکواس کی کہ اگر ہم چاہیں تو اگلے 24 گھنٹے میں پورے پاکستان کے اوپر کنٹرول سنبھال سکتے ہیں، کیونکہ ہماری ساری پراکسیاں پاکستان کے اندر چپے چپے میں سرگرم ہیں. لیکن یہ لوگ شاید جن پراکسیوں کے اوپر انحصار کر رہے تھے یہ وہی پراکسیاں تھیں جو کہ تحریک انصاف بھی سمجھتی ہے کہ ہمارے لوگ ہیں اور پاکستان کے چپے چپے موجود ہیں، لیکن جب نکلنے کا ٹائم آتا ہے تو یہ سارے کے سارے غائب ہو جاتے ہیں. بالکل اسی طرح ان کی ساری پراکسیاں بھی پاکستان میں خاموش ہو گئیں، اور انہوں نے پھر یہ کوشش کی کہ ہم کوئی ڈرون حملے وغیرہ کرنے کی کوشش کریں. اس مقصد کے لیے انہوں نے خیبر پختونخوا میں، ایبٹ آباد، سوابی وغیرہ میں جو افغان بستیاں تھیں ادھر سے چند ڈرون حملے کرنے کی کوشش کی، جس میں 2-3 ان کے ڈرون اڑے. ایک ڈرون نے جا کر ایک بچی جو اسکول میں پڑھتی تھی اس کو نشانہ بنایا، اور وہ بچی تھوڑی سی زخمی ہو گئی، لیکن اس کے علاوہ ان کے سارے ڈرون حملے بھی ناکام ہوئے. اب یہ جو ڈرونز ان کی افغان بستیوں سے اڑے ہیں اس سے ہمارے سامنے ایک اور بہت بڑا سیکیورٹی رسک بھی آتا ہے،
جس کے اوپر ہماری حکومت کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ بالکل اسی طرح کا ایک حملہ یوکرین نے رشیا پر کیا تھا، اور ہوا یہ تھا کہ یوکرین کے چند لوگ جو کہ رشیا کے اندر داخل ہو گئے تھے وہ اپنے ٹرک لے کر گئے اور انہوں نے یہ بولا کہ اس ٹرک میں کوئی سامان ہے اور ہم وہ لے کر جا رہے ہیں، لیکن ان ٹرکوں کے اندر باقاعدہ یوکرین کے جو سے ہیں بڑے بڑے ڈرونز موجود تھے، اور جب وہ ڈرونز رشیا کی ایئر بیسز کے قریب پہنچے تو وہاں پر ان کے لوگوں نے ان ڈرونز کو آپس میں جوڑا جو کہ پہلے پرزوں کی شکل میں تھے، اور پھر یہ ڈرونز اڑے اور انہوں نے رشیا کے جہازوں کے اوپر جا کر بمباری کی، اور ایک دن میں رشیا کا $7 ارب کا نقصان ہوا۔ تو بالکل اسی طرح افغان بستیوں میں موجود اپنے ایجنٹس کو ان لوگوں نے یہ ڈرون پکڑائے ہوئے تھے، لیکن الحمدللہ پاکستان کا یہ کوئی نقصان نہیں کر سکے، تو ان کی وہ جو پوری پلاننگ تھی وہ بھی ناکام گئی۔ اب یہ جو صورتحال ہے اس سے ہمارے سامنے کم از کم ایک چیز یہ آ رہی ہے کہ افغان طالبان کا جتنا بھی روب تھا یا غرور تھا وہ سارا ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان کے وہ سینئر ترین کمانڈر جو کہ فدائین برگیڈ کو لیڈ کرتے تھے، حامد خراسانی، ان کے بھی مارے جانے کی اطلاعات ہیں، اور یہ جو حامد خراسانی ہیں یہ وہی شخصیت ہیں جنہوں نے پاکستان میں جتنے بھی خودکش حملے ہو رہے ہیں پچھلے 1 سے 1.5 سال میں ان سب کو باقاعدہ لیڈ کیا تھا۔ تو یہ لوگ بظاہر جو سا ہے فوج کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتے، ایک تو یہ چیز ان کی حرکتوں سے سامنے آ چکی ہے کہ ان میں یہ صلاحیت نہیں ہے کسی بھی فوج کے ساتھ جنگ لڑ سکے۔ دوسرا ہمارے سامنے یہ چیز بھی واضح ہوتی ہے کہ ان کا اگر زور چلتا ہے تو مسجد میں نماز پڑھنے والے جو نمازی ہیں ان کے اوپر ان کا زور چلتا ہے، ادھر جا کر خود کو پھاڑ دیتے ہیں، یا پھر ان کا بہت زور چلتا ہے تو جا کر کسی پولیس تھانے کے سامنے خود کو پھاڑ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کبھی بھی باقاعدہ آمنے سامنے کی جنگ میں پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ پاکستانی افواج کو محفوظ رکھیں جنہوں نے ان کو بھرپور جواب دیا، لیکن اس جواب کے ساتھ ہی ہمیں اپنے معاشرے میں بھی بہت سے ایسے گھٹیا اور مکروہ کردار دیکھنے کو نظر آئے جو کہ بار بار افغانیوں کی سائیڈ لے رہے تھے، اور ان میں جو سب سے آگے تھے وہ تحریک انصاف کے اکاؤنٹس تھے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ حالیہ کچھ عرصے میں تحریک انصاف نے سوشل میڈیا پر جو گن ڈالنا شروع کیا ہے اس کی ہمیں بہت سی مثالیں نظر آتی ہیں، اور یہ بھی ان میں سے ایک ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، اور شاید میں پچھلے بھی کسی شو میں ڈسکس کیا تھا کہ سابق شاگرد جو کہ تحریک انصاف کے ہی ایک یوٹیوبر ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں ایک ٹویٹ کیا اور ایک پول کیا، اور اس پول میں انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان کی 3 سیاسی شخصیات ہوں، جس میں ایک انہوں نے میاں نواز شریف، مریم نواز اور شاید آصف زرداری کا نام لکھا تھا، تو اور چوتھے نمبر پر انہوں نے نام لکھا تھا نتن یاہو کا، تو پوچھا تھا کہ آپ کس کو سپورٹ کریں گے، تو تحریک انصاف کی اکثریت نے باقاعدہ اس پول میں نتن یاہو کا جا کے ووٹ کیا تھا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کے جو ذہن ہیں وہ کس قدر گندے ہو چکے ہیں، اور پھر وہی جو چیز ہے ہمیں باقاعدہ نظر آئی۔ اب یہاں پر بہت سے سوالات بھی تحریک انصاف کے لوگوں نے اٹھائے، تو جہاں پر ہم ان پر تنقید کرتے ہیں وہاں پر ہمارے لیے یہ بھی لازم ہے کہ جو سوال یہ لوگ اٹھاتے ہیں ہمیں ان سوالوں کے جواب بھی تلاش کرنے چاہیے، کہ اگر ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی کنسرن بالکل جینون ہو تو اس کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے جو ایک سوال اٹھاتے رہے وہ تو یہ اٹھاتے رہے کہ جی یہ جو دہشت گرد ہیں ان کو تو فوج نے بسایا، تو اس لیے یہ دہشت گرد واپس پاکستان میں آئے، ورنہ پاکستان تو دہشت گردوں کا خاتمہ کر چکا تھا۔ یہ جو بیان ہے سفید جھوٹ ہے۔ سفید جھوٹ کیوں ہے؟ کیونکہ دہشت گردوں کو لانے والا ان کا اپنا لیڈر عمران احمد خان نیازی ہے، جس نے خود اپنے دور حکومت میں یہ بات کا انکشاف کیا تھا کہ میں 30 سے 40 ہزار دہشت گردوں کو واپس پاکستان لے کر آیا، اور ان میں 7 سے 8 ہزار تو فائٹرز تھے، اور پھر مجھے مالاکنڈ کے لوگوں نے باقاعدہ بتایا کہ یہ لوگوں کی دشمنیاں ہیں، انہوں نے ہمارے لوگوں کو قتل کیا ہے، لیکن مجھے افغان طالبان کہتے رہے کہ ہم تو ان لوگوں کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، تو پھر کیا کرتے، ہم نے ان 30 سے 40 ہزار لوگوں کو پاکستان تو لے کر آنا تھا۔ یہ عمران خان کے اپنے الفاظ ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان تو 60 لاکھ سے زائد افغان مہاجروں کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے، لیکن یہ لوگ 30 سے 40 ہزار جو سے ہیں دہشت گرد، ان کو افغانستان رکھنے پر کنونس نہیں کر سکے۔ تو آج کی جو پاکستان اور افغانستان کی جنگ ہے اس کی بنیادی وجہ فتنہ الخوارج ہے، اور فتنہ الخوارج کو لانے کی بنیادی وجہ عمران خان ہے۔ تو آج یہ جو جنگ بھی ہمیں برداشت کرنی پڑی ہے یہ عمران خان کی ناقص پالیسیوں اور ناقص فیصلوں کی وجہ سے کرنی پڑی ہے۔ اگر وہ دہشت گرد نہ لے کر آتا تو شاید آج ہماری یہ جنگ کی نوبت نہ آتی۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا سوال یہ لوگ اٹھاتے ہیں کہ جی فاٹا میں دیکھیں خون بہے گا اور فاٹا میں بڑا ظلم ہوگا، اور یہ دیکھیں کہ فاٹا کے عوام کو پھر سے جنگ میں جھونکا جا رہا ہے۔ اب میرا ان جاہلوں سے یہ سوال ہے کہ کیا فاٹا پچھلے 1.5 سال سے حالت جنگ میں نہیں ہے؟ ابھی تحریک انصاف کی صوبائی حکومت نے خود وادی تیرا کو خالی کروایا، ان کے لیے 4 ارب روپے کا بجٹ منظور کیا۔ تو اگر فاٹا حالت جنگ میں نہیں ہے اور بڑا پرامن ہے تو آپ 4 ارب روپے کا بجٹ کس چیز کے لیے منظور کرا رہے ہیں؟ کیا آپ کے پاس اس سوال کا جواب ہے؟
صرف گزشتہ 4 دنوں میں ہم دیکھیں تو باجوڑ میں، بنوں میں، کوہاٹ میں، خیبر پختونخوا پولیس کے 15 سے زائد جو جوان ہیں ان کو شہید کیا گیا ہے، جس میں باقاعدہ ایک ڈی ایس پی بھی شامل ہیں. تو اگر تحریک انصاف کے لوگوں کے مطابق پاکستانی فوج یا اسلام آباد میں کوئی شہید ہوتا ہے وہ شہید ہی کوئی نہیں، تو یہ جو پولیس والے شہید ہو رہے ہیں یہ تو خیبر پختونخوا پولیس کے لوگ ہیں. تو ان کو اگر فاٹا کے علاقوں میں شہید کیا جا رہا ہے، باجوڑ میں ان کو شہید کیا جا رہا ہے، تو آپ کے مطابق جو سا ہے کہ یہ جو شہید ہو رہے ہیں کیا آپ ان کو شہید مانتے ہی نہیں؟ آپ کس ذہنی حالت میں رہ رہے ہیں؟ یہ مطلب ہمارے لیے بڑا شرم اور افسوس کا مقام ہے. تو فاٹا آلریڈی حالت جنگ میں موجود ہے. اور یہاں پر دوستوں میں آپ کے سامنے ایک خبر بھی رکھنے جا رہا ہوں، اور وہ یہ کہ افغانستان کے ساتھ یہ جو باقاعدہ پچھلی سٹرائکس کا فیصلہ ہوا اس میں پاکستان کی بڑی سینئر شخصیات بیٹھی تھیں، اور وہاں پر یہ چیز بھی زیر غور آئی کہ اگر پاکستان افغانستان کے اوپر ایئر سٹرائک کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں افغانستان کی جانب سے پاکستان میں بچیوں کے اسکولوں کے اوپر یا شاپنگ مالز وغیرہ کے اوپر خودکش حملے ہو سکتے ہیں. تو اس پہ ہماری ایک اہم شخصیت نے یہ بولا کہ کیا یہ لوگ آلریڈی ہمارے اسکولوں کے اوپر، مساجد کے اوپر حملے نہیں کر رہے؟ کیا اسلام آباد میں تلئی امام بارگاہ پر انہوں نے حملہ نہیں کیا؟ کیا ان لوگوں نے وانا کیڈٹ کالج پر حملہ کرنے کی کوشش نہیں کی؟ کیا یہ لوگ ہمارے فوجی جوانوں کو شہید کرنے کی کوشش نہیں کر رہے؟ تو جب وہ آلریڈی سب کچھ کر رہے ہیں تو کیا پاکستان پھر جواب دینے کا حق محفوظ نہیں رکھتا؟ تو یہاں پر ایک اور جو بکواس ان کی جانب سے آئی وہ یہ تھی کہ جی دیکھیں مسلمان سے جنگ لڑ رہا ہے. تو میں ان کی یہ غلط فہمی بھی دور کر لوں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ کوئی جو مسلمان ہے وہ مسلمان کا خون نہیں بہاتا. کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو مرتد نہیں کہتا. اور یہ جو لوگ ہیں یہ تو باقاعدہ خوارج ہیں. احادیث سے ثابت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث موجود ہیں، صحیح بخاری میں بھی، صحیح مسلم میں بھی، سنن ابن ماجہ میں بھی. سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 173 ہے جس میں کہا گیا ہے کہ خوارج کلب النار کی یہ جہنم کے کتے ہیں. اور یہ جو خوارج کا لفظ ہے یہ کہاں سے آیا؟ صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 3344 3344. آپ کبھی وہ حدیث کھولیں تو اس حدیث میں لکھا آتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ سونا بھیجا ایک علاقے سے. اور وہ جو یہ کافی لمبی حدیث ہے، میں آپ کو مختصر کر کے بتا رہا ہوں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 لوگوں کو بلایا اور ان کے درمیان میں وہ جو سونا تھا وہ تقسیم کر دیا. اور یہ جو چاروں لوگ تھے یہ مسلمان نہیں تھے. تو اس دور میں مسلمانوں میں ایک کانسیپٹ پایا جاتا تھا تالیف قلب کا، جس میں ہوتا یہ تھا کہ مسلمان جو ان سے ہیں غیر مسلموں کو تھوڑا سا سونا چاندی ایسی چیزیں دے کر ان کے دل اسلام کی طرف راغب کرتے تھے. بعد میں اس کو ختم کر دیا گیا. تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 4 لوگوں میں جو ان سے سونا تقسیم کیا تو کچھ جو لوگ تھے ان کو بڑا اعتراض ہوا کہ ان لوگوں میں سونا کیوں تقسیم کیا جا رہا ہے. تو وہاں پر ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نعوذ باللہ، اللہ سے ڈرو. اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سوال اٹھایا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اوپر غصہ ہو گئے اور پھر آپ نے اس کو بتایا کہ مجھ سے زیادہ دیانتدار اس روئے زمین پر کوئی شخص نہیں ہوگا. اور پھر جب وہ بندہ یہاں سے چلا گیا تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی اولاد سے وہ لوگ پیدا ہوں گے جو کہ آنے والے دور میں فتنہ برپا کریں گے. وہ لوگ جو ان سے ہیں قرآن پاک بھی پڑھیں گے، تلاوتیں بھی کریں گے، لیکن ان کا قرآن ان کے خلق سے آگے نہیں جائے گا. اور یہ جو لوگ ہیں یہ بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے اور مسلمانوں کو قتل کریں گے. یہ سب سے بڑی جو نشانی انہوں نے رکھی، اور یہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ آج کے یہ جو افغان طالبان ہیں انہوں نے دنیا کا کون سا جہاد کیا؟ جب امریکہ افغانستان میں آیا تو یہ لوگ جو سے ہیں امریکی فوجوں سے بھاگ کر پاکستان داخل ہو گئے. اور جب امریکہ افغانستان سے جانے لگا، جب امریکی فوجوں کا فیصلہ ہو گیا کہ ہم نے انہلا کرنا ہے، تو اس وقت یہ پاکستان سے واپس افغانستان جاتے ہیں اور افغانستان کی مسلمان فوجوں کو قتل کر کے، شہید کر کے یہ بولتے ہیں کہ جی دیکھیں ہم نے امریکہ جیسی سپر پاور کو ہرا دیا. حالانکہ امریکہ خود وہاں سے جانا چاہتا تھا کیونکہ امریکہ کا بہت زیادہ فوجی خرچہ ہو رہا تھا. تو ان لوگوں نے باقاعدہ وہاں پر بھی مسلمانوں کا قتل عام کیا. پھر پاکستان میں جو سے یہاں پر بھی مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو سے کہتے ہیں کہ جی ہم جو سے بڑے دیندار ہیں. اور آپ ان کی زبان دیکھیں کہ جب ہم ان سے مقابلہ کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے اسلامی ٹرمینالوجی استعمال کر رہے ہیں خوارج کی، کیونکہ یہ ان کی نشانیوں پر پورے اتر ہیں. لیکن یہی جو لوگ ہیں یہ جب پاکستانیوں کے لیے کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ کوئی اسلامی لفظ نہیں ہوتا. یہ بولتے ہیں پنجابی فوج، پنجابی پاکستان، پنجابی. اور یہ بار بار جو پنجابی کرتے ہیں تو یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ قوم پرستی اور تعصب کی جانب لے کر آتے ہیں. اور قوم پرستی اور تعصب کے اوپر
میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آج کل اے آئی کا دور ہے, ایک دفعہ جا کر وہاں پر چیک کریں کہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں قوم پرستی اور تعصب کے اوپر کون کون سی حدیثیں ہیں. آپ وہ حدیثیں پڑھیں گے, آپ ایک دفعہ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چیز سے کتنی نفرت تھی جو کہ یہ افغان طالبان کرتے ہیں جب یہ پنجابی بولتے ہیں. اب دوستو ایک اور بڑی اہم چیز جو ہمارے سامنے آنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس دفعہ ڈپلومیٹیکلی دنیا کی کسی قوم نے ان کے لیے آواز نہیں اٹھائی. پچھلی دفعہ جب پاکستان نے سٹرائکس کی تھی تب ترکی اور قطر وغیرہ آ گئے تھے اور وہ بیچ میں صلح کروانے کی کوششیں کر رہے تھے, لیکن اس دفعہ نہ ترکی ان کی حمایت میں آیا ہے نہ قطر ان کی حمایت میں آیا ہے, کیونکہ جتنے مسلمان ملک ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے دماغ کتنے خراب ہو چکے ہیں. اب ان کی اکڑ کا اندازہ چیک کریں کہ آج بھی ان سے پوچھیں کہ کیا تم پاکستان کو اپنا ہمسایہ ملک تسلیم کرتے ہو, تو یہ کہتے ہیں نہیں, ہم ڈیورینڈ لائن کو نہیں مانتے, خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اوپر ہمارا قبضہ ہے. یہ ان کی سوچ ہے. اور اس کے ساتھ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں مسلمان پر ظلم کر رہے ہیں. بھائی ظلم آپ کر رہے ہو. اب میں آپ کے سامنے ڈیٹا رکھوں تو میں آپ سے کوئی 10 سال پیچھے نہیں جا رہا, کوئی 3 سال پیچھے نہیں جا رہا, کوئی 1 سال پیچھے بھی نہیں جا رہا. ہم صرف سال 2026 کی بات کر رہے ہیں جس کے 2 مہینے گزرے ہیں, جنوری اور فروری. ان دونوں مہینوں کے دوران ترلئی امام بارگاہ میں انہوں نے 80 مسلمانوں کو شہید کیا, باجوڑ میں 11 مسلمانوں کو شہید کیا, بنو میں 8 کو شہید کیا, کوہاٹ میں انہوں نے 6 کو شہید کیا, بلوچستان میں جو آپریشن ہیرا آف 2 لانچ ہوا اس میں 76 لوگوں کو شہید کیا. یہ سارا پاکستانیوں کا خون بہایا گیا, ناحق خون بہایا گیا اور ان لوگوں نے بہایا. اور جب پاکستان ان سے بدلہ لیتا ہے تو یہ بدلے کا حق ہمیں اسلام نے دیا ہے, لیکن اس کے اوپر پھر ان کو یاد آ جاتا ہے جی نہیں ہم تو مسلمان ہیں, آپس میں مسلمان ہیں. بھائی یہ ایسی ان کی کوئی مسلمانی نہیں. خوارج جون سے ان کے متعلق واضح حدیث موجود ہے, تو اس معاملے پر کسی کو شکوک و شبہات نہیں ہونے چاہیے. اور وہ لوگ جو کہ سوشل میڈیا پر اس فتنے کے خلاف کھل کر لڑ رہے ہیں ان سب کو میری طرف سے سلام ہے, کیونکہ یہ آپ لوگوں کو رمضان کے موقع پر جہاد بالقلم کا باقاعدہ موقع فراہم ہوا ہے اور ان لوگوں کی جانب سے فراہم کیا گیا ہے. تو اپنے ملک کی, اپنی افواج کی اور اپنی ریاست کا بھرپور دفاع کریں اور انشاءاللہ ان لوگوں کا یہ جو فتنے ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے گا. میں نے کل بھی آپ کے سامنے مثال رکھی تھی کہ جب تک ہم صرف خود کو محفوظ بنائیں گے, کیونکہ پاکستان دیکھیں نہ ہم افغانستان میں حملے کرتے ہیں, نہ ہم وہاں پر کسی دہشت گرد جماعت کی سپورٹ کرتے ہیں, نہ ہم افغانستان کے شہری مرواتے ہیں. یہ تینوں کام یہ لوگ کرتے ہیں. تو ہم جو ان سا ہے ہم ان کے ساتھ اصولوں کی بنا پر ان کے سامنے کھڑے ہیں کہ آپ لوگ یہ ہمارے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہیں. لیکن جب تک وہی چیز ان کے ساتھ نہیں ہوگی, جب تک ان کو سمجھ نہیں لگے گی کہ ہمارے کابل اور قندھار کے جو محل ہیں ان کو پاکستان تباہ کر دے گا, تب تک یہ انسان کے بچے نہیں بن سکتے. تو اب جب پاکستان نے وہی موقف اپنایا اور ان کو بھرپور جواب دینا شروع کیا ہے تو اس کے بعد سے ان کی چیخیں نکل گئی ہیں اور اب دوبارہ سے مذاکرات پر آ رہے ہیں. لیکن امید ہے انشاءاللہ کہ اس وقت پاکستانی ریاست ان کو مزید مذاکرات کا جو سا ہے ٹائم نہیں دے گی, کیونکہ مذاکرات کے بہانے یہ کرتے کیا ہیں کہ اپنی دہشت گرد تنظیموں کو دوبارہ سے حملوں کے لیے تیار کرتے ہیں. اور آخر میں دوستو ایک اہم سوال کہ اس جنگ کا حل کیا ہے. حل یہ ہے کہ ہمیں افغانستان میں طالبان رجیم کا خاتمہ کر کے وہاں پر ایک ایسی حکومت لانی ہے جو کہ افغان عوام کی ترجمان ہو, کیونکہ یہ جو بدبخت قسم کے لوگ ہیں انہوں نے بچیوں سے اسکولوں کی تعلیم چھین لی ہے. بچیاں اس وقت اسکول نہیں جا سکتی. وہاں پر جو خواتین جو سی ہیں وہ مانگنے آتی ہیں سڑکوں پر, ان کو یہ لوگ درے مارتے ہیں, اپنی عوام کا برا حال کر دیا ہے. ایسے گدھے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جو ان کی تجارت چلتی تھی اس کو انہوں نے بند کر دیا ہے. ایران کے اپنے حالات خراب ہیں, وہاں سے بھی ان کی تجارت نہیں ہو سکتی, تو وہاں کے جو غریب عوام ہیں وہ بیچارے سفر کر رہے ہیں اور صرف ان کی وجہ سے سفر کر رہے ہیں. تو جہاں پر ہمیں افغانستان کے اپنے مسلمان بھائیوں سے بہت پیار ہے جو کہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, مخلص ہیں, ہمیں اپنا دوست سمجھتے ہیں, وہاں پر یہ جو نمک حرام ثابت ہوئے ہیں ان کو بھرپور جواب دینے کی بھی ضرورت ہے. تو اگر ان کی حکومت کی جگہ افغانستان میں کوئی مناسب حکومت آتی ہے اور یہ گروہ کمزور ہوتا ہے تو وہی جو سا ہے اس جنگ کا ایک باقاعدہ پازیٹیو اور اچھا انجام ہوگا. تو ابھی تک ماشاءاللہ سے پاکستان نے ان کی کافی ساری چوکیوں پر قبضہ بھی کر لیا اور پاکستانی افواج بارڈر میں کافی آگے بھی جا چکی ہیں. DGISPR نے واضح کر دیا ہے کہ ہم یہ آپریشن ابھی نہیں روک رہے, تو پاکستان کی جانب سے یہ سلسلہ ابھی جاری ہے. تو اگر یہ پاکستان میں کسی بھی علاقے پر خودکش حملہ کریں گے تو اس کا انہیں اب بھرپور جواب دیا جائے گا اور ان کے گھر میں جا کر ان کو جواب دیا جائے گا, کیونکہ پاکستان جو سا ہے ہمارے لیے سب سے پہلے, اور ہمارے لیے پہلے کیوں ہے, اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان کسی قوم کی بنیاد پر بنا تھا. پاکستان میں پنجابی, سندھی, بلوچ, پٹھان, مہاجر سب بستے ہیں. تو پاکستان بنا ہے 2 قومی نظریے کی بنیاد پر, اور یہ دنیا کی واحد اسلامی ایٹمی ریاست ہے, اور اس ریاست کا انشاءاللہ ہر صورت میں دفاع کیا جائے گا. بہت شکریہ.